جی، اور یہ سب کتنی بڑی کامیابی ہے کہ بالآخر وہ جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور جہاز لنگر انداز ہونا شروع ہو گئے گوادر پورٹ کے اوپر، اور یہی گوادر پورٹ جو ہے وہ دشمن کی آنکھ میں کس طرح کھٹکتی ہے، اور یہی سی پیک اور خاص طور پہ یہ جو ڈیپ جو سی جو پورٹ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور کتنی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں ایک ادارہ واحد ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے، یعنی باقی سب کے اسلام آباد میں ہے، اور اس کا نام ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان، اور یہ ادارہ جو ہے یہ انگریز کے زمانے سے اس کا ہیڈ کوارٹر وہیں تھا۔ اسی تو کچھ نہیں کیتا نا، انہوں نے کیتا۔ سنتے اچھا، 1944 میں ایک امریکن ٹیم جیولوجیکل سروے آف پاکستان آتی ہے، کیونکہ اس کا جو یونیورسٹی ہے نا وہ ایک کالج آف مڈل ٹیکنالوجی بنائی تھی گئی تھی، تو وہ پھر لوگ کو پڑھانے جاتے نہیں تھے تو وہ یونیورسٹی بن گئی، تو وہاں میں پڑھاتا رہا، اس لیے میں بہت قریب سے پورے سے 54 میں ایک ٹیم آئی اور انہوں نے سروے کیا، کیونکہ ساری معدنیات ہماری جو ہے بلوچستان میں صحیح سروے کیا، تو انہوں نے کہا کہ گوادر جو ہے اٹ از این آئیڈیل پلیس فار اے ڈیپ سی پورٹ۔ 54 تو یہ گوادر وہ علاقہ ہے جو خان آف کلات نے مسقط کے امیر کو تحفے میں دے دیا ہوا تھا، اچھا، اور مسقط کا امیر جو ہے وہ آتا تھا مکران کے امیر پر گپ شپ لگانے کے لیے، تو نیگوسیشن شروع کی امریکہ کہنے کے اوپر کہ آپ واپس لو، اور 4 سال یہ نیگوسیشن چلتی رہی، اور 8 دسمبر 1958 کو گوادر واپس جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا یا بن گیا۔ اس کے بعد سے لے کے یہ گوادر جو ہے، اگر آپ کبھی جائیں، میں پہلی دفعہ گوادر گیا تھا جب میں UNFTAC فنڈ فار ڈرگ یوز کنٹرول میں تھا، اور ہیروئن کی ٹریفکنگ دیکھ رہا تھا، تو وہاں بھی تھوڑی سی ہیروئن آئی ہوئی تھی، تو وہ وہاں گیا تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا جنریٹر ہوتا تھا، اس جنریٹر کی آواز پورے شہر میں گھومتی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور 3 کنویں تھے، ان میں سے پانی جو ہے وہ بارش کا رس کے کلیئر ہو کے آتا تھا، اور پورا گہرا سمندر تھا ہرے رنگ کا، اور خوبصورت جگہ تھی، اور گوادر شہر کے اندر چھتا ہوا ٹاٹ لگے ہوئے اس کا بازار ہوتا تھا، اور بھون کے تندور میں مچھلی کھاتے تھے، سواد آتا۔ یہ پاکستانی قوم نے تو گوادر دیکھا نا، وہ جو عابد علی کے ڈرامے سے، ہاں، وہ دشت سے، جی دشت میں دیکھا، دشت کتنا زبردست پانی کا وہ تو میرا گھر بات پلے چل رہا تھا 92 کے بعد۔ اچھا، 92 میں وہ اکٹھے یہ مان اجاز جو ہمارے ہیں نا، یہ جو کام کا یہ بیک وقت کام کرتا تھا، میرا ڈرامے گھر بات میں کام کرتا تھا، وہاں دشت میں کام کرتا تھا، جہاں کوئٹہ اور گوادر۔ اچھا، اب اس جگہ سے انہوں نے پہلی دفعہ 1992 تک صحیح جب یہ بنا ہے تو ایک جیٹی بنی تھی، فش جیٹی، واف اس کو کہتے ہیں، اور وہ ناروے نے بنائی تھی۔ اچھا، اور وہ مجھے یاد اچھی طرح کہ جب 2004 کے بعد سے چائنیز نے آنا شروع کیا ہے تو کام شروع کیا ہے، تو چائنیز جو تھے وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے اس کو پورٹ کو، تو دکھایا کرتے تھے کتنی فضول بنائی ہوئی یوروپین نے، میری چیز دیکھنا کا ہم چائنیز کو مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور واقعی انہوں نے بڑی محنت سے 92 میں فیمس سنگھار سکیم جو ہے جس کے اندر یہ پلاٹ ہیں وہ بنی تھی، اور اس میں ہمارے دوست ہوتے جان میں دشتی تھا، انہوں نے مجھے کہا ڈی سی مصدوم کہ تم 10,000 روپے بھیجو، میں تمہیں پلاٹ دیتا ہوں گزار کا، میں نے کہا میں نے نہیں لینا، مجھے کیا ضرورت ہے، بلکہ ہمارا دوست کہتا تھا چاند پہلے آباد ہو جائے گا، یہ بعد میں ہوگا۔ اس میں بے نظیر کے کو 18 پلاٹ تھے، نواز شریف کے 15-20 پلاٹ تھے، اشوانی کا پتہ نہیں کتنے ایکڑ کا پلاٹ تھا، بڑے بڑے لوگوں نے، ہر بندے نے وہاں پلاٹ لیا تھا، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گوادر میں کچھ ہونے والا ہے۔ یہ میں 92 کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت ابھی یہ کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا علاقہ، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا سیٹھ داؤد سے لے کے جس نے گوادر کے سنگھار سکیم میں پلاٹ لیا۔ پھر آہستہ 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 نظروں سے آتا آتا اب سی پیک جو ہے آج آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک یہ جو ہیں یہ تقریباً کچھ 13-14 شپس کو لینے کی اس میں ہے، لیکن 2029 میں یہ 75 برتھیں یہاں پر ہو جائیں گی، اور 2045 میں 140-50 برتھیں ہو جائیں گی، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے مطلب اگلا دور گوادر کا 11 ملین ٹن کا کارگو اس وقت لے جا سکتا ہے، 200 ملین کا لے کے جائے گا، 400 ملین کا اس کے بعد 3rd فیز میں لے کے چلے جائے گا، لیکن 2-3 بڑے کمال کی چیزیں اگر ہم وہ کر گئے تب یہ سکسیسفل ہے۔ جس سے اگر یہ گوادر ہو رہا تھا تو اس زمانے میں وہیں پر تھا، تو ہماری یہی بحثیں ہوتی تھیں، احمد کھلاڑی صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو انہوں نے وہاں لگایا ہوا تھا، تو بحث یہ ہوتی تھی کہ ہر پورٹ کے ساتھ ایک ہنٹر لینڈ ہوتا ہے۔ ہمارے جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. بلوچستان کے بارے میں نا بقول کہتے ہیں کہ لمبی سی ہوک رکھی ہوئی تھی انہوں نے, فائل یوں 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 گھماتے رہتے. تو اس میں فائنل آرگومنٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہنٹر لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انڈسٹری ہوگی, کوئی اور چیز ہوگی تو بیچیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, یہ پورٹ بیسیکلی دو چیزوں کے لیے بنی ہے. ایک تو چائنا کی اپنی جو آبادی ہے وہ 94% جو ہے وہ بیجنگ میں ہے, شنگھائی میں ہے, باقی جگہ پہ ایسٹ ورلڈ ہے, کیونکہ اس کا سارا مال وہیں سے گزر کے بلاکا کتنے نہیں. یہ جو علاقہ ہمارے ساتھ لگتا ہے یہ ایسے جیسے بلوچستان کا خالی علاقہ, آپ سنکیانگ چلے جائیں, آپ اس میں جو کیا نام ہے شنگھائی چلے جائیں, سر یہ جو ہے ہرمچی چلے جائیں, آپ کاشگر چلے جائیں, آپ کو ایسے میدان خالی ملیں گے کچھ. ایک تو ان کی جو علاقہ ہے ٹورڈز ویسٹ جو ہے یہ آباد ہونا شروع ہو جائے گا, یہاں انڈسٹری بلٹ ہوگی, آبادی شفٹ ہوگی. شنگھائی جی اتنی بڑی بھی عمارتوں میں لوگ رہنے کے لیے کھلا رہنا شروع ہو جائیں گے, اور دوسرا ان کا مال پہ. ایک تو وہ ان کا ہے, اس کے لیے انہوں نے 2 پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ ریل والا. اشفاق خٹک صاحب ہوتے تھے, ان کو لگایا تھا, پتہ نہیں شیخ رشید نے ان کو نکالا تھا, کچھ جھگڑے ہوئے تھے, آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. اب پتہ نہیں کون آئے گا, ہی واز اے ونڈرفل پرسن. لیکن شیخ صاحب ہے نا, شیخ صاحب سے کون لڑ سکتا, ٹھیک. تو وہ انہوں نے وہ اشفاق خٹک صاحب ریلوے کے بہت کمال افسر تھے, وہ انہوں نے اس کو وہ ایک تو امپورٹنٹ تھے, کیونکہ جو ٹرین لے جا سکتی ہے نا وہ بسوں کی اور ٹرکوں سے نہیں جا سکتا کسی طرح. تو ایک وہ ٹنل والی ٹرین بننی ہے, دوسرا یہ بننا ہے کھجرات سے. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ دس شپ پلیس یہ ایک ٹرانزٹ پلیس ہے. یہاں پر بڑا آ کے جہاز لگے گا, جو جہاز چہابار میں نہیں لگ سکتا, بندر عباس میں نہیں لگ سکتا, جبل علی میں نہیں لگ سکتا, دبئی میں نہیں لگ سکتا. یہاں سی پورٹ ہے نا, سیدھا آ کے نیچرل ڈی سی پورٹ ہے. پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ 2 دن کا کروز بچائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا ٹرک آ کے لگا بادامی باغ میں, وہاں سے مال نکلا اور چھوٹی چھوٹی سزوکیوں میں ہم نے بھرتی کر کے خرچہ بچ گیا, وہ ہم نے بھیج دیا کہاں, امن آباد فلاں جگہ, یہ وہ گجرانوالہ تک چلا گیا, ادھر چلا گیا, سارا کچھ مال, اور وہ منٹ میں ٹرک پہ واپس چلا گیا. وہ ایک تو 2 دن کا کروز بچے گا. دوسرا یہ واحد جگہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ایک جگہ ہے کہ جہاں ایران اور دبئی کی نوک یوں کر کے ملتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے جہاز, یہاں پر اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے بلاک ہو گیا تو پورا علاقہ بلاک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمد رفت ختم ہو جائے. یہاں اگر جہاز آپ کا لگے گا تو آپ بائی روڈ نکلتے نکلتے آپ ایران کے راستے پورے علاقوں کو سپلائی کر دیں گے, افغانستان کے راستے سپلائی کر دیں گے, کوئی راستہ بھی استعمال کر لیں گے, تب بھی آپ سپلائی کرتے ہیں, کہیں پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک تو اس میں سیف تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو پتا ہے گوادر پورٹ اتھارٹی جی اسلام آباد میں تھی. ہم نے شدید آرگومنٹ کیا, آپ کو پتہ نہیں ٹیکنیکل. میں کہا میری بات سنو, پورے پاکستان میں گڈس فارورڈنگ کا کام کون کرتا ہے؟ پشتون اور بلوچ. بالکل صحیح. آپ آج بادامی باغ چلے جائیں اڈے, ٹھیک. میں نے کہا صرف ویکل چینج ہونی ہے, ٹرک سے جہاز بدلنا ہے, کام وہی ہے. ان سے زیادہ بہتر کو کام جانتا ہی نہیں ہے یہ کام. اور جس دن یہ شروع ہو گیا, میں آپ کو بتاؤں سارا لوڈ آف دا ورک ہے نا آپ کا جتنا بھی ہے یہ سب ادھر چلے جائے گا. اور سب لوگ جو ہے وہ یہی کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے انہیں کشتیاں جہاز لینے ہیں, سامان لیا, یہ مال وہاں پہنچایا, یہ مال ادھر پہنچایا, یہ چلا گیا. چلا جی, اللہ کرے یہ خوشحالی کا دور جو ہے ہم بھی دیکھیں اور پاکستان اس منزل کی طرف آگے بڑھے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فلسطین کا.